جی دنیا بہت ساری کما کر لائے، یہ بھی کسی کو شوق ہے کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن بنے یا عالم دین بنے؟ کیا ہمارے اندر یہ ذوق ہے؟ ہمارے اندر یہ ہے احساس کہ ہم اپنی اولاد میں سے کسی کو، ایک بچے کو عالم دین بنا دیں؟ آپ کے پریسٹن کے اندر بھی ایسے علماء ہوں گے جو پڑھا سکتے ہیں، ان کو علماء بنا سکتے ہیں، لیکن کوئی پڑھنے والا ہو تو وہ پڑھائیں نا کسی کو۔ تو کوشش کریں عزیزان گرامی کہ اپنے بچوں کو دین کے رستے پر چلایا جائے، اور اگر ہو سکے تو اگر اللہ تعالیٰ نے 4-5 بچے عطا فرمائے ہیں، بے شک آپ کسی کو ڈاکٹر بنا دیں، کسی کو آپ اکاؤنٹنٹ بنا دیں، مگر ایک بچے کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں اور اس کو دین کا پہرے دار بنا دیں۔ جی ایک بچہ کم از کم دین کے لیے نکال دیں اور اس کو عالم دین بنا دیں، انشاءاللہ وہ بچہ، یہ جس کو آپ نے ڈاکٹر بنایا ہے، جس کو آپ نے اکاؤنٹنٹ بنایا ہے، جس کو آپ نے بیرسٹر بنایا ہے، یہ آپ کی دنیا سنوارے گا، لیکن جس کو عالم دین بنایا ہے وہ آپ کی قبر سنوار دے گا، سبحان اللہ، وہ آپ کی آخرت کو بہتر بنا دے گا۔ سبحان اللہ، صحیح ہے کہ نہیں؟ جی وہ بچہ آپ کی آخرت کا سرمایہ بنے گا۔ تو کوئی بچہ ایسا بھی تو، الحمدللہ میرے یہ 4 بچے اللہ نے اپنی رحمت سے عطا فرمائے ہیں، میں ان کو جتنی میری طاقت ہے، ہمت ہے، میں ان کو دین پڑھا رہا ہوں۔ میرے والد صاحب تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے 4 بچے عطا فرمائے، بیٹے عطا فرمائے، جن میں سے سب سے بڑا میں ہوں۔ انہوں نے مجھے بھی پہلے حافظ بنایا، پھر قرات سکھائی، پھر درس نظامی پڑھایا، پھر اپنی نگرانی میں مجھ کو درس نظامی پڑھانے پر بٹھایا۔ 7 سال میں پاکستان میں درس نظامی پڑھاتا رہا، اور پھر حالات نے کچھ ایسا کیا کہ مجھے یہاں لے آئے، قضاء و قدر کے فیصلے، یہاں برطانیہ میں آ گئے۔ یہاں میں نے بہت کوشش کی، لوگوں کو بیدار کیا کہ کوئی مجھے بچے مل جائیں کہ میں ان کو درس نظامی پڑھاؤں، صرف و نحو پڑھاؤں، قرآن پڑھاؤں، حدیث پڑھاؤں، فقہ پڑھاؤں، لیکن اے بسا آرزو کے خاک شد، کچھ نہ ہوا۔ تو اب میں اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہوں انشاءاللہ۔ یہ صرف پڑھ لی ہے، نحو مکمل کر لی ہے، اب فقہ شروع کر رہے ہیں، تو امید ہے کہ ان بچوں کو اللہ تعالیٰ اگر سارے نہیں تو کچھ بھی اگر مکمل عالم دین بن گئے تو انشاءاللہ میں دنیا سے خوش ہو کر جاؤں گا کہ جو میں چاہتا تھا کم از کم کچھ نہ کچھ تو ہو گیا ہے۔ کیونکہ میں اپنے یہاں آ کر اپنا وقت ضائع نہیں کیا۔ بڑا افسوس ہے، علماء ایسے علماء ہیں جو پاکستان میں ہوتے تو بڑا علمی کام کرتے، مدرسین پیدا کرتے یا تصنیف و تحقیق کا کام کرتے، اور یہاں کے ٹھنڈے ماحول نے ان کو ایسا ٹھنڈا کر دیا ہے کہ بالکل وہ برف میں لگ گئے، اور سالمہ رازہ کے سوا انہوں نے کچھ نہیں پڑھایا اور کوئی تصنیفی کام بھی نہیں کیا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہرحال اس معاملے میں سرخرو رکھا، میں نے آ کر یہاں وقت نہیں ضائع کیا، اور میں نے 7 سال قرآن پاک کی تفسیر لکھنے میں گزارے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء حق۔ الحمدللہ اب وہ تفسیر قرآن پاک کی مکمل ہو گئی ہے، اور اس کی کمپوزنگ تیزی سے ہو رہی ہے، اور میں سفر و حضر میں اس کو لکھتا رہا ہوں، یعنی گھر میں ہوں تو لکھ رہا ہوں، گاڑی میں ہوں تو لکھ رہا ہوں، سفر میں ہوں، ہوائی جہاز میں بیٹھ کر لکھتا رہا ہوں، اور مجھے کچھ وہ حج کا بھی بار بار جانے کا وہ شوق ہوا تھا، تو وہ اب ختم ہو گیا، وہ یعنی کہا کہ بس کیا جائے۔ تو میں جہاں بھی بیٹھا، تو میرے حج کے ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حاجی صاحب دیکھا ہوگا آپ نے کہ مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں جہاں بیٹھے ہیں بس لکھتے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ وہ جو ہے وہ چیز مکمل ہوئی۔ اب امید ہے کہ انشاءاللہ 2 سال کے اندر وہ پوری تفسیر چھپ کر آ جائے گی، اور اس کو پھر ہم انگلش کے اندر بھی ٹرانسلیٹ کریں گے تاکہ نوجوان بھی اس سے استفادہ کریں، اور پھر اس میں سے وقت نکال کر بچوں کو حافظ بھی بنانا شروع کیا۔ بڑے بچے کو حافظ بنایا، اس سے چھوٹا حافظ بنایا، اس سے چھوٹا جو ہے
وہ پچھلے ہفتے آپ کی مسجد میں بھی آیا ہوا تھا، تو وہ بھی 19ویں سپارے میں ہے، میں خود پڑھا رہا ہوں، 2 بچے حافظ بنا دیے، تیسرا 19ویں سپارے تک پہنچا دیا، جو بالکل چھوٹا ہے اس کو بھی محنت کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی چل جائے، تو لگے ہوئے ہیں، اپنا ٹائم پورا جو ہے اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، محنت کی جائے۔ تو میں کہہ رہا تھا شروع میں، یہ میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ اپنی تعریف کرنے کے لیے میں نہیں بیٹھا ہوا کہ میں بس اپنی تعریف کے وہ قصیدے پڑھ رہا ہوں، کہ میں یہ رہا ہوں کہ اگر محنت کرے انسان تو اللہ تعالیٰ اس کا پھل عطا فرماتا ہے۔ جی، تو ہمیں اس پر توجہ دینی ہوگی اور اس پر غور و فکر کرنا ہوگا، ہمیں علماء پیدا کرنے ہوں گے۔ اگر ہم یہاں سے علماء پیدا نہیں کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہماری مسجدوں میں آ کر دوسرے لوگ مصلے پر کھڑے ہوں، کہاں سے آئیں گے علماء؟ اور ایک عالم دین کی کتنی شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ہی نبیوں کے وارث ہیں۔ بولو، علماء نبیوں کے وارث ہیں، کہ وہ کام جو پہلے نبی کرتے تھے، اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب دین کیسے چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ تو موقوف کر دیا اور نبیوں والا کام جو ہے وہ علماء کے ذمہ لگایا، تو علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں، وہی کام کر رہے ہیں جو انبیاء کرتے تھے۔ یہ مصلح اسی مصلے کی مثال ہے جس مصلے پر سرکار کھڑے تھے، یہ ممبر اسی ممبر کا نقشہ ہے جس ممبر کے اوپر کملی والے آقا بیٹھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس ممبر کے اوپر جو بیٹھتے ہیں وہی سرکار کے وارث ہیں، وہی انبیاء کے وارث ہیں۔ بے شک جی، تو جو نبیوں کا وارث بن گئے، جس کو نبیوں کی میراث مل گئی، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے پاس کتنی بڑی دولت آئی ہے۔ اللہ، جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے، ٹائم ہے نا، میں صرف 3-4 منٹ اور لوں گا۔ اچھا، جب سرکار دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں خیال آیا کہ شاید وہ باغ جو فتح کا اور دوسرے باغ تھے جن کی حضور نگرانی کرتے تھے وہ حضور کی ملکیت تھے، تو خیال آیا کہ اگر حضور کی ملکیت تھے تو پھر میں ان کی وارث ہوں، تو مجھے وراثت ملنی چاہیے۔ تو آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ حضور کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے میں آپ کی وارثہ ہوں، مجھے میراث ملنی چاہیے۔ یہ ایک انہوں نے مسئلہ پوچھا، ایک معاملہ پیش کیا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے خاتون جنت، میں آپ کے بابا جان کی آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم جو گروہ انبیاء ہیں نہ کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے اور نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں۔ میراثنا الکتاب، ہماری میراث ہماری کتاب ہوتی ہے، یعنی قرآن ہی سرکار کی میراث ہے۔ من اخذ منہ شیئا اخذ حظا وافرا، جس نے سرکار کی کتاب کا علم حاصل کر لیا اسی نے سرکار کی میراث کو حاصل کر لیا۔ تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بھی کملی والے آقا کے علم کی میراث کو اٹھائے اور ہماری اولاد میں سے بھی کوئی سرکار کے علم کا وارث بنے، انبیاء کی میراث کو اٹھائے؟ ٹھیک، تو اگر اس طرف توجہ ہے ہماری تو ہمیں اپنی اولاد میں سے کسی کو اس طرف لگانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی الفاظ پر اکتفا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔